بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کیوں کہا گیا تھا؟ دوستو ناظرین، دور جدید میں نئی نسل کی تاریخ اسلامی میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے تاریخی واقعات پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے بوریت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ حال دور میں نئی نسل کے لیے بہادری کی داستانوں کا پڑھنا نہایت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور آنے والے دنوں کے لیے تاریخ میں اپنا اور اپنے ملک کا نام رقم کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے بے شمار سپہ سالاروں سے نوازا جنہوں نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات سے ہمکنار کیا۔ تو دوستو، اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں، جن میں خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زید، یوسف بن تشفین اور امیر تیمور کے نام شامل ہیں۔ اسلامی لشکر کے یہ جانباز سپہ سالار میدان جنگ میں دشمن کے لیے موت اور اپنوں کے لیے امن و راحت کا معیار پر تھے۔ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں نے اپنی منزل کا تعین کرتے ہوئے جب بھی قدم بڑھائے تو رفت و عظمت کا پھول ان کے استقبال کے لیے بکھرتے چلے گئے۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنی دولت، سخاوت اور فہم فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں سے ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العادل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ وہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں شامل ہوئی، اور فوجی مہارت میں بھی حضرت ولید کا جواب نہ تھا۔ لہٰذا یوں اس بچے کو دولت اور مزید خوبیوں کا سرمایہ وراثے میں ملا اور اس بچے نے بڑے شیفانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے علاوہ آپ کو مردانہ کھیلوں اور فنون عرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ آپ نے بچپن میں ہی گھوڑے سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی سیکھ لی تھی، اور نیزہ چلانے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان صلاحیتوں کے مالک کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ کھیل کا میدان ہو یا میدان جنگ، آپ اپنی مہارت سے کھیل کا پانسا اپنے حق میں لڑنے کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کشتی میں بھی بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے تو حضرت عمر فاروق، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ کے مد مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلے کافی دیر سے جاری تھا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموں زاد حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر پٹک رکھا، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید نے مار لیا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جنگی حالات کا تجزیہ کرنا اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ کسی ذہانت و جنگی سوجھ بوجھ میں حضرت خالد بن ولید کو کچھ عرصے تک عجیب کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن یہ سن 628 کا موسم بہار تھا۔ پودوں اور پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونقیں بڑھ رہی تھیں، کیونکہ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ اس لیے
عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے چہل پہل اور بھی بڑھا رکھی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار حضرت خالد بن ولید کو کچھ اداس اور کھویا ہوا تھا۔ وہ شہر میں ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشاؤں کے مقابلے سے بالکل لا تعلق تھے جس میں وہ ہمیشہ سے حصہ لیتے آئے تھے۔ ان کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد یہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر ادوی برتری اور بہترین جنگی ساز و سامان کے باوجود بھی ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے دماغ میں جنگ بدر کا نقشہ ابھرنے لگتا تھا، جس میں معمولی ساز و سامان کے ساتھ 313 مسلمانوں کی جماعت میں ابو جہل کے بڑے لشکر کو شکست دی تھی، تو کبھی جنگ فوج میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آنکھوں کے سامنے آنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید چشم تصور میں مکہ کے مقابلے شکست سے پہلوان اذکار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹنے ہوئے دیکھتے۔ آپ کا ذہن بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ یہ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے آتے کوئی غیبی طاقت موجود ہے، اور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کشمکش میں کئی مہینوں کا وقت گزر گیا۔ صلح حدیبیہ جو 1 سال گزر چکا تھا، معاہدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے بڑے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، وہ آتا تو اس کا بھرپور استقبال کرتے۔ خالد جیسے بندے کو اسلام سے ہرگز دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایات کے مطابق خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت ولید نے حضرت خالد بن ولید کو بہت ڈھونڈا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار ولید نے ایک خط لکھ کر کسی کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب حضرت خالد بن ولید آئے تو ان کو یہ خط پہنچا دینا۔ جب یہ خط حضرت خالد بن ولید تک پہنچا تو ان کی کیا حالت ہوئی تھی اور اس خط نے کیا کمال دکھایا، اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر بحث پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا، جس پر تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا آدمی کبھی بھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی کی طرف لوٹ چلے آؤ۔ خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدلی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس فوج میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ یہ بڑا ہی خون ریز مقابلہ تھا۔ مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے اور اس میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو جمع کیا اور حاکم شاہ کی فوج کو تہس نہس کر کے فتح حاصل کی۔ صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلام
کے ٹنکے بجا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے پرچم اٹھا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں شہر ہیرا کے باغیوں کی شرارت اور عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید نے شہر ہیرا کا رخ کیا۔ مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل ہیرا اپنے قلعوں میں جا کر سو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب خیموں کو چار سے منصور کر لیا اور کئی شب روز تک قلعوں کو گھیرے میں رکھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریر نہ دیکھی تو حضرت خالد نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح جو کہ نہایت بوڑھا شخص تھا اپنے قلعے سے باہر آیا۔ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد نے عمرو بن مسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے جواب دیا کہ سینکڑوں۔ بس بوڑھے کے ساتھ جو خادم تھا کے پاس ایک زہر کی پتلی نکلی۔ اس پر حضرت خالد نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں گا اور اپنی قوم کی ذہانت و تباہی نہ دیکھ سکوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی میں رکھا اور اس سے کہا کہ موت کوئی نہیں مارتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا۔ اس بوڑھے نے اعتماد کیا۔ یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ عمرو بن مسیح کی زبان سے یہ کلمہ بے اختیار نکل پڑا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تو اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ صدیق اکبر کے دور میں آپ اسلامی لشکروں کے سپہ سالاروں کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جہاں بچنا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر دبوچ لیا۔ میدان لارگان میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر کسی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ دشمن خدا نے اللہ کی تلوار کو توڑ ڈالا، جو ناممکن تھا۔ یہ سب سن کر آپ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔